بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری میں روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن نبی کا بلا تمہید علم، حسن، گھوڑا، دولت، یہ ساریاں شاید عزت یہ بڑی قسمت نال نصیب یہ سعادت بزور بازو نیست ٹلے نالے شیدی لگدیاں اے خدا جن دے سکے سبحان اللہ۔ کسے حسن دیتا ہے بھوک دے سکے، کسے گھوڑا دیتا ہے جوڑا نیس دیتا، عزت دیتے ہے علم نیس دیتا، یہ ساریاں نعمتاں کسی ایک ہی بندے عطا کرے میرا مالک پھر بات اور وہ نعمتاں روز روز لبدیاں بھی نہیں، انج دے سمے روز روز بڑھدے بھی نہیں۔ مت سہل اسے جانو پھرتا ہے فلک برس، مت سہل اسے جانو پھرتا ہے فلک برس، آسمان پھرتا رہتا گردش کرتا رہتا، صدیاں گردش کرتا رہتا۔ مت سہل اسے جانتا پھرتا ہے فلک برس، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا، تاں جا کے حضور پیر سیدنا بچہ جان رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے، یہ دے مرد تاں پیدا ہوتے، وہ ایک خلا جی دا گھر نہیں، مرسی اللہ حضرت جنید وقت خواجہ غلام مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ کو لے کے حضرت صاحبزادہ خواجہ بشیر احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک دین کی خدمت تے محنت کا سلا میرے حضور شاہ جہاں دی شکل سبحان اللہ، ایڈا نہ کسی دا حسن دیکھے، علمی اعتبار اس اعتبار نہ کہ کوئی بڑے تو بڑا بھی عالم آیا تو میرے حضور کے سامنے خاموشی اختیار، ہزاراں دا لکھاں دا مجمع تے سونا چاند چمکدا ساری عرش ہے۔ میرے کوئی دوست میرے ہم عمر یا میرے نال بڑے بزرگ شاید انہاں وہ منظر بھی ڈٹھا ہوئے بھئی آ مسجد جڑی ہے دو کمرے ہیں، ایک اگے تے ایک پیچھے، تے اس وقت بجلی دا زمانہ کوئی نہیں ہوندا، وہ اگلا جڑا کمرہ ہوندا ہے وہ دے وچ ہنیرا ہوندا ہے اگلا حصہ، تے جیسے میرے حضور سید پیر سیدنا شاہ جہاں رحمۃ اللہ علیہ آ کے بندیاں تے لاش نکل دی سبحان اللہ، لاش نکل دی۔ حضرت خواجہ محمد عمر رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بڑا عرصہ بھیکھیا نو کے عزیز مسعود احمد پیدائی ہوئی، بھیکھیا دا بڑا ایک مقام ہے، اور میں سمجھنا بھئی یہ بھیکھیا دی سعادت ہوئی کسے لوگ کے نہیں نصیب ہی نہیں، بڑے بخت آئے پتہ نہیں حضور
اس خان وادے نال منسلک کتنے کتنے نیک لوگ حضرت خواجہ محمد عمر رحمۃ اللہ علیہ سرکار نال پیر نانگے شاہ صاحب سید شریف آئے سیر شریف آئے یہ ساری ہستیاں تشریف لے ہوئی تے جتھے اللہ دا بندہ قدم رنجا فرماوے او تھاں جڑی برکت آئی تے ہو جاندی او دوجیاں نال ممتاز ہو جاندی اے نہ سمجھیا اس چکر جو نہ بولیا ہے ساریاں تھاواں اکو جہیاں ساریاں تھاواں اکو جہیاں نے پر مسجد وچ مرید جسا لے کے آتے سی اللہ تعالیٰ ایک برکت عطا سارے کوٹھے پتھر دے نہیں پکے خانے کعبے دیا کوئی ہے تے نہیں سارے جوان کے بڑے بڑے گنبد بڑے بڑے میرے مدینے دے تاجدار جا کوئی روزہ اٹھاؤ تے سے کوئی نہیں یہ سارے ایکو جے نہیں ہوندے میرے بادشاہ حضور پیر سید احمد شاہ جہاں رحمۃ اللہ علیہ میں ایک مختصر دیا واقعہ سنا رہا ہوں میں عرض کراں اس خان وادے اس خاندان نال جس جتنا نمرا پایا او دے نال 3 واری 4 واری 7 واری بعد کون رجا چھڑے جتنی کسی خدمت کیتی ہے نا ان بولنے دی لوڑ نہیں پئی ان بھر چھڑیا وہ تو رکھیا کچھ نہیں نہ اس انہاں لاجپالاں دی یہ گل میرے حضور پیر سید احمد شاہ جہاں رحمۃ اللہ علیہ آپ میاں آدھنے میں گواہی ہو چنگی ہوتی جڑی دشمن لے انہاں عربی دا بھی ایک مقولہ ہے الفاظ ما شاہد بہلا دا گواہی وہ چنگی ہوتی ہے جڑی دشمن گواہی کرے میرے لوکے دے بندے بیٹھے نہیں وچ کوئی سارے کوئی جاننے والے کوئی نہ جاننے والے میاں ساڈے سرے تے دیو بندی کٹڑ دیو بندی پیر دا نام سن لین تو ناگ لگ جاندے تے تواڈے میرے پیر دی چاہ پکاندے سبحان اللہ میرے پیر سید احمد شاہ جہاں رحمۃ اللہ علیہ خیریات تشریف لے آندے ہیں تے تو گھراں لو میاں چاہ پی کے سبحان اللہ سارے کھوجے لو میرے لوکے دے بندے جانتے ہیں سارے کھوجے دا بڑا اچھا معزز آدمی ہے لوکے نے چودھریاں وچوں دا شمار ہوندا ہے او تے گھروں چاہ پی کے ہوندے حضور پیر سید احمد شاہ جہاں رحمۃ اللہ تے اکبر پنڈوانی دا اکبر مراد کا سلطان پنڈوانی کا اس تو آگے نے بھی وہ ماں پڑھنے والے دی آئی ہماؤں آنے 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 وہ دے بہن آئے سردار وہ کہیں بزرگان بتانا ہے کہ پانڈو آلو بڑی بڑی قتل ہوئے جس میں وہ ٹوک کے دریا روڑے وہ پرچہ ہوتا یہ چارے بڑا بھی بیچا ہے سلطان ہم دے پنڈوانی دی 302 دا پرچہ ہے تے او من حضرت صاحب دی مرید آئی پانڈوالے دی آئی تے پانڈوالے حضرت صاحب دے بڑے تعلق ہے خواجہ محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو لے گیا او بڑی ٹور گئی اوتھے میرے حضور شاہ جہاں رحمۃ اللہ علیہ دا زمانہ ہے تے رو پئی آدھی چارے کھائے نہ تے میرے حضور نے فرمایا مائی رو نہیں چارے گھر آ جانا سبحان اللہ وہ چارے گھائے آ گئے پیچھے دیا اکبر فوت ہو چون اللہ تعالیٰ بری فرما دیتا کاش تلوار کی غلبہ حال ہے وہ پورا ہوا جو کہتے زبان میرے حضور نے منہ پہ نکلی گال تلوار ہوتی ہے پر اینج نہیں بنگلے چو آواز بھی ہوتی ہے قرآن دی آواز ہوتی ہے روشنی ہوتی ہے بنگلے میں وہ وقت دنیا نہیں لگتے وہ صرف اتنا کیے فخر تو یہ حاصل ہے برے ہیں کہ بھلے
میرے حضور مرشدم پیر محمد قیوم صاحب کی نظر سے فخر تو یہ حاصل ہے برے ہیں کہ بھلے ہیں دو چار ہم بھی تیرے ساتھ چلیں سبحان اللہ احسان بھی کوئی نہیں بتا با چنگیاں نہ مارے پر بس تے سونے سے چاہی رکھی اللہ تعالیٰ قبول میں گرز کیتا انہیں رکھیا کسی دا کچھ نہیں بوڑھی ٹوٹتی رہی ہے تو میرے حضور فرمایا چارے مائی تیرے گھر آ رہا ایسا کہنے اور تشریف لائے ہوں گے نا تے اگدو وہ اگدو بکن ہوں دیا ہی چاہتا ہم تے میرے حضور پیر مذہب قیوم صاحب مہربانی فرماتے نا ایتھے بھی لنگر دی منظوری دے سکتے اس وقت جس روٹی پکانی ہوئی آئی چاہ پکانی ہوئی آئی وہ توڑو جا کے منظوری لینی دھوندی ہے توڑو جا کے منظوری لینی دھوندی ہے تے تاں چاہ روٹی منظور ہوندی ہے تے جس خیریہ کا دورہ ہوندہ ہی اس وقت وہ گلیاں وہ جڑے گھر پہ میں دسنا وہ اکدو جا کے منظوری چاہ دی لائے ہوندے اکدو جا کے چاہ دی منظوری لائے ہوندے تے میں اس غالباً 11 اس کے 12 میرے حضور شاہ جہاں تشریف لیا میاں میں پچھاڑے ٹنگا لے کے ٹنگے کا زمانہ ہوتا ہے ٹنگا لے کے تو میں پچھاڑے اپنے یہاں بھی پیران نہیں لیا انہیں حضرت صاحب تے گل میری غور نہ سنیا ہے دل دے دروازے کھول کے انجو دا گھر ہے تے حضرت محمد عمر صاحب رحمت اللہ علیہ دا پروگرام بنے ہیں تے آپ تشریف لے گئے اس جتنا سفر ہے نا کلومیٹر 1.5 کلومیٹر انہاں زمانے آئے اس اتنے تانی بچھائی گئے رہے یہ محبت کرا لی تے وہ بندے کان کران بھی کون ہستے تے میں دسیا پیر نہیں میرے پیر نے حضرت صاحب پھر ٹانگے نے سے میاں اکبر دے گھر چودھری اکبر دے گھر روٹی آئی دوپہر میرے حضرت صاحب پیشی کا ٹائم ہو گیا روٹی چھوٹی کھانے تے آپ نے میریاں فرمایا نماز پڑھو نماز پڑھی گئی مسجد او جڑا اکبر ہے نا وہ اپنے دلے وچوں پریشان ہوئی مسجد تے نہ ہی چاہیے اوتھے مولوی صاحب مولوی عبدالمالک صاحب پٹھان ہے مولوی عبدالمالک صاحب حافظ عبدالجلیل صاحب دے والد جڑے مسجد قبلہ حضرت صاحب تھے حافظ جلیل صاحب انہاں دے والد مولوی عبدالمالک صاحب امام مسجد تو وہ اکبر جڑا نا وہ دا دل کی بھی حضرت صاحب گھاری نماز پڑھ لیں مسجد نہ جائیے جے اوتھے ہو سکتا ہے بھی کوئی بندے میاں دے نفرت تے کر دے تے کوئی مسئلہ نہ بنے عزت دا مسئلہ ہے تے نہ جائے یہ دلے وچ ایک تے اردو حضرت صاحب جڑے نے وہ حکم دین بھی مسجد وچ چلے آپ فرمان مسجد وچ چلے تے وہ ہاتھ بان کے بھی حضرت میں لوٹا بھی لایا انہیں آپ بزرگ فرما لو جان نماز اٹھا رہے ہیں تے برکت ہو جائے دی آپ گھر ہی نماز ادا فرماؤ تے آپ نے فرمایا نہیں میری یہ مسجد ہے سبحان اللہ کیا ہوندے وہ آدھا جنبی نار شراب پہ رنگ مسلح جیل مرشد فرما بمیں مسلح رنگی کنت گت پیرے مغان گویا یہ پیر آکھے تو من مسلح رنگ لو شراب نے جو پیر دا حکم پیر اگلیاں گلاں سمجھ دے اگلیاں گلاں دا پیر نو پتہ ہوتا اس پیر دے آکھے لگے آپ نے فرمایا نہیں میری یہ مسجد میں تشریف لائے گئے وضو آپ نے کہا کرنے ان اکبر دلو ڈرے ہے بھئی پتہ نہیں ہوں مولوی صاحب سے کی رویہ ہو گیا یا مقتدی جڑے اٹھے نمازی ہوئے زور دا ٹائم تیرے بندے ہوئے کی مسئلہ ہو گیا میرے حسن مسجد دروازے جو داخل ہوئے نا حضور شاہ جہان
مولوی عبد المالک صاحب مسلح تے بیٹھے ہے، مسلح امامت تے جیسے میرے حضور نو بیٹھ گیا نا، میں آپ بکر مکڑا بندہ نہ چیز ہے نا اچھا نہ بیٹھے مولوی عبد المالک کیوں چیویا نہ اٹھے میرے حضور سے پیروں میں جا کے حیران ہو گئے۔ تے مولوی عبد المالک صاحب وہ آئے جنہیں مولوی ولی اللہ صاحب دے شاگرد ہے، انے آنے آنے نکے موٹے عالم وہ بھی نہ چنگی عالم ہے، تے میرے شاہ جہاں دے پیروں میں جا کے گئے کہ آپ نے مسلح امامت تے لے آندا، آپ نے فرمایا نہیں مولوی صاحب تسی جماعت کرو، آپ نے فرمایا نہیں بھائی اے تسی تے وہ عرض کردا بھی نہیں حضور تسی کرنا جماعت حضرت صاحب آپ نے فرمایا 2 رکعتاں اٹھ کے پھر بعد وچ پڑھ لے یہ میاں والے دا تے اللہ تعالیٰ عزتاں برکتاں عطا فرمائے۔ میرے حضور شاہ جہاں او اداس ہے میں کدا خمو ساگر ویراں ہے میں کدا خمو ساگر اداس ہے تم کیا گئے کہ اٹھ گئے تھے۔